अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है शजरा आलिया कादरिया के मशाइख। जी हाँ, एक अजीम शजरा है, एक अजीम स्पिरिचुअल चेन है और इसमें ऐसे अजीम बुजुर्ग हैं कि बंदा जब उनका जिक्र खैर सुनता है तो सर अदब से झुक जाता है। आज ऐसे ही आसमान विलायत के चमकते हुए सितारे हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के बारे में जानेंगे। मगर इससे पहले कि हम उनकी सीरत पर कुछ बात करें, आइए दुरूद पाक की फजीलत पर मुश्तमिल एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक सुनते हैं। क़यामत के दिन किसी मुसलमान की नेकियां मीज़ान यानी तराजू पर हल्की हो जाएंगी तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पर्चा अपने पास से निकालकर नेकियों के पलड़े में रख देंगे तो उससे नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। वो अर्ज़ करेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कौन हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ और ये तेरा वो दुरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पर्चा जिसमें लिखा था दुरूद उसने कभी, ये उससे नेकियां उसकी बढ़ाने आए हैं। दुरूद पाक कसरत से पढ़िए नाज़रीन, उसको अपने मामूल में शामिल कीजिए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जिस अजीम हस्ती का जिक्र होना है शजरा आलिया कादरिया में, हम उनके तवस्सुल से, उनके वास्ते से एक बड़ी प्यारी इल्तिजा पेश करते हैं। वो क्या है? सिद्के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। तो आज जिस सादिक का जिक्र होना है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। शहीद करबो बला, राकिब दोश मुस्तफ़ा, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, सहाबी इब्ने सहाबी, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पड़ पोते, अजीम ताबई बुजुर्ग इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन मदीना पाक में हुई। दिन भी पीर का और शहर भी मदीना। सुभान अल्लाह। आपका नाम जाफ़र है और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल है। आपकी विलादत बासादत 80 हिजरी में हुई। हजरत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा मोहतरमा का इसमें गिरामी हजरत सैयदतुना उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु है, जबकि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी का इसमें मुबारक हजरत सैयदना इमाम बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन और बिन हुसैन बिन अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम है। यानी आपका कमाल देखें, कैसी हस्ती हैं कि आप वालदा की तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला से जा मिलते हैं और वालिद साहब की तरफ से मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से जा मिलते हैं। सुभान अल्लाह। यानी आप वालदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद की तरफ से अलवी फातिमी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस कदर बड़ा नसब है आपका, क्या आली ख़ानदान है। सच गोई की वजह से आपको सादिक के लक़ब से जाना जाता है। इसके अलावा फाजिल, ताहिर भी आप रहमतुल्लाहि तआला के अलकाबात हैं। आपने मदीना मुनव्वरा के मुश्कबार इल्मी फ़ज़ा में आँख खोली। अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बाकिर और हज़रत सैयदना उबैदुल्लाह बिन उबई राफ़े, नवासा सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर, हज़रत सैयदना अता और हज़रत सैयदना नाफ़े अलैहिमुर रहमा के चश्मा इल्म से सैराब हुए। यानी इन सब की सोहबतों का फैज़ आपने हासिल किया और 2 जलीलुल कदर सहाबाए किराम हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक और सैयदना सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की ज़ियारत से मुशर्रफ होने की वजह से आप रहमतुल्लाहि तआला ताबई हैं। याद रखें, जो कोई शख्स ईमान की हालत में नबी पाक का दीदार कर ले या उनकी सोहबत उठाए और ईमानी की हालत में उसका इंतकाल हो जाए तो वो सहाबी हो जाता है, और जो ईमान की हालत में किसी सहाबी का दीदार कर ले या उनकी सोहबत उठाए और ईमानी की हालत में उसका इंतकाल हो जाए तो वो सहाबी हो जाता है, और जो ईमान की हालत में किसी सहाबी का दीदार कर ले या उनकी सोहबत उठाए और ईमान की हालत में उनका विसाल हो तो वो ताबई होता है। नाज़रीन, उनकी दीनी खिदमात किताब की तसनीफ से ज़्यादा मुश्किल अफराद की इल्मी, इखलाकी और शख्सी तामीर है और उस्ताद का ये सबसे बुनियादी किरदार होता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की सोहबत में रहकर कई शागिर्द उम्मत के लिए मनारा नूर बने। आपके इल्मी फैज़ान से फैज़याब होने वालों में आपके अपने फ़र्जंद इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा,
امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی یہ نام سر فہرست ہیں۔ آپ نام دیکھیں کون سے ہیں، اتنے بڑے علم کے سمندر وہ آپ سے فیضیاب ہوئے، آپ ان کے استاد ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا آپ کا فیضان جاری ہے۔ اچھا، آپ کی خوف خدا اور آپ کے معمولات کیسے تھے؟ خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ہیبت کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے، آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا آپ سوچیں کہ کیا شاندار شخصیت ہیں کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی، زبان پر مسکراہٹ ہوتی، ذکر و درود ہوتا، اور آپ کے معمولات زندگی سے آباء و اجداد کے اوصاف جھلکتے تھے۔ نبی پاک کا ہی خاندان ہے نا، آپ کے رویے میں نانا جان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی معافی جھلکتی تھی، گفتار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حق گوئی کا اظہار ہوتا تھا، اور کردار میں شجاعت حیدری نظر آتی تھی۔ آپ کس قدر معاف کرنے والے تھے، عفو و درگزر کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا تو وہ پانی ہاتھ کی بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ نے اسے نہ تو جھاڑا نہ ہی سزا دی، اسے معاف کیا، شفقت فرمائی، بلکہ آزاد ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک کا کیسا خاندان ہے کہ غلطی کرنے والے پر زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں، زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عاجزی کیسی کہ آپ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ سے ایک بار عرض کی کہ آپ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی، حضور اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے آپ نصیحت کیجیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں تو خود خوفزدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ نہ لیں کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے تو نہیں ہے کہ خاندان بڑا ہے تو بخشا جائے گا، اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عاجزی والے الفاظ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے سنے تو وہ رو پڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، ان کے خوف خدا کا عالم یہ، تو میرا حال کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ اللہ والوں کی ہی باتیں ہیں۔ ہم تو چند نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا صدقہ خیرات کر دیں، کوئی دین کی خدمت کر لیں تو پیری زمین پہ نہیں ہوتے، ہم سمجھتے جم درام ہم تو بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اس قدر بڑی شخصیات ہیں اور اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ کاش ان کے صدقے ہمیں بھی کچھ خوف خدا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی کچھ اخلاص نصیب ہو جائے، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کوئی خیال آ جائے اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ امام جعفر صادق ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے اور ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت بابرکت میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے، یعنی 3 میں سے کسی ایک عبادت پہ ہم مصروف رہتے تھے۔ ہم غور کریں، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کسی نہ کسی گناہ میں مصروف ہوتے ہیں، جن کو دیکھو کبھی یہ گناہ کر رہے ہوں گے، کبھی یہ غفلت کا کام اس میں نہیں ہوں گے تو یہ کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ والوں کی لائف ڈسکرائب کیسے ہو رہی ہے، ڈیفائن کیسے ہو رہی ہے، بیان کیسے ہو رہی ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر رہے ہوں گے، یا تو روزہ دار ہوں گے، یا تلاوت کر رہے ہوں گے، یا نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ کاش میرے اور آپ کے معمول بھی ایسے صاف ستھرے ہو جائیں۔ اچھا، سخاوت کیسی کہ آپ لوگوں کو اس قدر کھلاتے کہ اہل خانہ کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہتا تھا۔ اور یہ نبی پاک کی اداؤں کا ایک حصہ انہیں ملا ہے نا کہ میرے آقا جواد ہے نا، بعض اوقات اپنی ذات پر خرچ نہ فرماتے، دوسروں پہ خرچ فرماتے اور خوب عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کی ایک اور کرامت سنیے گا۔ خلیفہ منصور نے ایک بار اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو ویسے دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرا حکم ماننا ضروری ہے، انہیں لے کر آؤ۔ حضرت امام جعفر صادق کو جب لایا گیا تو جیسے ہی وہ دربار میں آئے تو منصور نے اپنے غلاموں کو پہلے ہی کہہ دیا، جیسے میں سر سے تاج اتاروں نا، تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دینا ہے۔
مگر جب امام جعفر صادق اس کے دربار میں آئے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ پہلے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، نہ صرف صدر مقام پر حضرت امام جعفر صادق کو بٹھایا بلکہ آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا حضور کو میرے لیے حکم فرمائے، کوئی آپ نے ارشاد و تو فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں نہ بلانا، میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ منصور نے وعدہ کیا کہ حضور پھر کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد خلیفہ منصور 3 دن تک بے ہوش رہا، اتنا اس کے اوپر روب طاری ہو گیا کہ وہ 3 دن تو بے ہوش رہا۔ خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران، جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قتل کرنا ہے، اور جب وہ آئے تو آپ تو ان کے آگے بچھے جا رہے تھے، اتنی عزت دی ان کو آپ نے۔